فقیر کا واقعہ۔ بارش ہو چکی تھی مگر تیز نہ ہونے کی وجہ سے بازاروں میں کیچڑ بھر چکا تھا۔ ایک فقیر ٹوٹا ہوا جوتا پہنے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے جوتے سے اڑ اڑ کر کیچڑ راہگیروں کے کپڑوں پر گر رہا تھا۔ سردی ہو رہی تھی، اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ تھوڑی دور گیا تو ایک حلوائی نے دودھ کا ایک گرم گرم پیالہ اس فقیر کو دیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے 3 سانس میں پی لیا اور الحمدللہ کہتا ہوا آگے گزر گیا، یہاں تک کہ ایک مکان کے پاس پہنچا۔ ایک بدمعاش عورت اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس فقیر کے پاؤں سے کیچڑ اڑا اور اس عورت کے کپڑوں پر گر گیا۔ اس کے بدمعاش دوست کو غصہ آیا، اس نے فقیر کو تھپڑ رسید کیا۔ فقیر نے مار کھا کر کہا، یا اللہ تو بھی بڑا بے پرواہ ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے اور کہیں تھپڑ رسید کراتا ہے۔ اچھا ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ جو لوگ مقام رضا پر فائز ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی جرم سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس حال میں وہ رکھے اس حال پر راضی رہنا ہی اس تک پہنچنے کا صحیح راستہ ہے۔ یہ کہہ کر فقیر آگے گزر گیا۔ اس بدمعاش عورت کا دوست مکان کے اوپر چڑھا، پاؤں پھسلا، سر کے بل گرا اور ختم ہو گیا۔ کسی نے فقیر کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو نے اس کے لیے بد دعا کی، کیا تو نہیں جانتا کہ ہم اس رسول کی امت ہیں جنہیں لوگ پتھر مارا کرتے تھے اور وہ اس کے جواب میں دعائیں دیا کرتے تھے؟ فقیر نے کہا کہ مجھ سے قسم لے لیجئے جو میں نے بد دعا کی ہو۔ اس نے کہا پھر وہ کیوں مرا؟ فقیر نے کہا بات یہ ہے کہ دوستوں کی دوستوں سے لڑائی ہوئی ہے۔ عورت کے دوست کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، اور میرے دوست کو غصہ آیا تو اس نے اس کا کام تمام کر دیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولی فقد آذنتہ للحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اسے میں جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا، الا خبردار، کوئی میرے اولیاء کی شان میں گستاخی کا کلمہ نہ کہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے ان حضرات کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کے لمحات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیے، جنہوں نے ذکر الہی کو سرمایہ حیات بنا لیا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی اطمینان ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ذکر الہی کے بغیر دل کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بشارت بھی فرمائی، فاذکرونی اذکرکم۔ اس آیہ کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے زمین کی بستیوں میں یاد کرو، میں تمہیں عرش کی بلندیوں پر یاد کروں گا۔ ہم نماز میں یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ منعم علیہم کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ دعا کیجئے
اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔